میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے سر. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر آل ویل انشاء اللہ. اسما شاہد ہیئر, ایم فل اسکالر ان فائٹو میڈیسن. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اباؤٹ فیٹی لیور, مینجمنٹ آف فیٹی لیور. اصل میں جو فیٹی لیور یا جگر کی چربی کیا ہوتی ہے, اور ہم گھر میں رہ کر یا غذاؤں کے ذریعے یا اپنے ڈیلی روٹین کو چینج کر کے کس طرح اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جگر کی چربی ہے کیا. اصل میں جو جگر کی چربی, جسے ہم فیٹی لیور بھی کہتے ہیں, ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر پر زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے. یہ ذخائر جگر کے معمول کے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور جسم کے لیے ضروری انسولین کی پیداوار کو یہ سست کر دیتے ہیں, سلو کر دیتے ہیں. جگر پر چربی کی انتہائی صورتوں میں آپ کے جگر پر مستقل داغ پڑ سکتے ہیں اور بالآخر جگر کی خرابی جان لیوا اور ناقابل واپسی حالت کا باعث بنتی ہے, جسے ہم لیور سروسس بھی کہتے ہیں. تو جو جگر کی چربی کو ختم کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو وقتی طور پر مینیج نہ کریں تو لیور سروسس کی طرف ہم جا سکتے ہیں, جو کہ ایک ناقابل واپسی حالت ہے. اور اس کے لیے آپ کو گھر میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کی نہایت ضرورت ہے. جگر کی چربی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا خود خیال رکھنا پڑے گا, جس میں سب سے پہلے آپ کی خوراک بے حد معنی رکھتی ہے. لہٰذا گھر میں ہی بہت سارے ایسے کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں یا خوراک کو بہتر بنا کر آپ جو ہے فیٹی لیور کو بآسانی ختم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جگر کی چربی کا قدرتی علاج کیا ہے. پہلا جو ایک فروٹ آتا ہے پپیتا, یہ جگر کے امراض کے مریضوں کے لیے پپیتا بہت اچھا ہے. اس کے بیج اور اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ غذائی چربی کو جلانے اور جگر میں اس کے جمع ہونے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں. بیجوں کو پیس کر پانی میں ملا کر ہم روزانہ پی لیں تو یہ فیٹی لیور کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. اس کے بعد ہے آملہ کا رس. اکثر ہم نے سنا ہے, جیسے کافی لوگ آملہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی غذائیت سے بھرپور ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, سوزش کے مخالف مرکبات, وٹامن سی اور دیگر ضروری غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں. یہ عناصر زہریلے مادوں کو ختم کرنے اور ہمارے جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں. اس طرح صبح خالی پیٹ آملہ کا رس پینا جگر اور معدے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آملہ کے جوس کے علاوہ آملہ کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے سے کچھ اور طریقے بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی صحت کو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے گرین ٹی, سبز چائے. اصل میں جو سبز چائے ہے وہ جگر کے کام کو بڑھاتی ہے, کیونکہ اس میں اعلیٰ کثافت والے مرکبات موجود ہوتے ہیں. یہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے جگر میں ضرورت سے زیادہ چربی کے جمع ہونے کو بھی روکتی ہے. روزانہ 2 سے 3 کپ سبز چائے لینے سے آپ کی جگر کی چربی کم ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہے بیٹ, جسے ہم چقندر کا جوس کہتے ہیں. یہ چقندر کا جوس جگر کی چربی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین یہ جوس ہے, کیونکہ اس میں فائبر, اینٹی آکسیڈنٹس اور بہت سے ضروری معدنیات ہوتے ہیں. اس کے غذائی اجزاء جگر کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی چربی کو ختم کرنے کے عمل کو بہتر بنانے میں معاون ہے. جگر کے جوس میں اینٹی آکسیڈنٹ, وٹامن اے, وٹامن بی اور آئرن ہوتا ہے. یہ مرکبات جگر کو سوزش اور آکسیڈیٹو تناؤ سے بچانے میں مدد کرتے ہیں, جبکہ جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتے ہیں. نیکسٹ اس میں ہے ٹرمیرک, ہلدی. کہ ہلدی کا استعمال کر کے ہم کس طرح فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں. تو ہلدی کو قدرتی شفا دینے والے ایجنٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. یہ جسم میں چربی کے عمل انہضام کو بہتر بناتا ہے اور جگر میں چربی کے جمع ہونے کو روکتا ہے.
ہلدی میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جگر کو صاف کرتی ہے اور اپنے صحت مند کام کو برقرار رکھتی ہے۔ ایک گلاس دودھ میں ایک چائے کا چمچ ہلدی شامل کرنے سے اور روزانہ اسے استعمال کرنے سے فیٹی لیور میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے باقاعدگی سے ورزش کرنا۔ روزانہ ورزش کرنے سے آپ آٹومیٹکلی فٹ تو ضرور رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے اپنے گھر سے باہر نکلیں، صبح کی سیر کریں اور اس میں ہرگز سستی نہ کریں، کچھ ایسی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف ہو جائیں جو آپ کو فٹ رکھیں۔ ورزش آپ کے جگر کی حالت میں مؤثر طریقے سے مدد کرے گی۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور صحت کے تقریباً تمام مسائل کو کم کریں۔ غیر فعالیت دل کی بیماریوں، اس کے بعد ڈائبٹیز اور موٹاپے میں کافی حد تک یہ جو پرابلمس ہوتی ہیں جو صحت کی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہلکی پھلکی سرگرمیاں کرنا اور اپنی زندگی کو جسمانی طور پر زیادہ فعال بنانا آپ کے جگر کی چربی کو توڑنے میں مدد دے سکتی ہے اور اس طرح آپ کو جگر کی چربی کی اس حالت سے آسانی سے صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنے سے جگر کے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ شریانوں میں کولیسٹرول کے جمع ہونے کو بھی کم کرتا ہے اور دل کے امراض کو ہونے سے روکتا ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی ورزش جگر کی چربی قدرتی طور پر ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے فیٹی لیور کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ پیے۔ جگر کی چربی کے علاج کے لیے ایک سادہ، آسان اور انتہائی مؤثر گھریلو علاج ہے کہ تقریباً 10 سے 12 گلاس پانی پینا ہے۔ پانی اعضاء کے لیے ایک قدرتی کلینزر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ آپ کے جسم سے خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور جسم کو اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے زہریلے مادے اور گندگی کو بالکل دور کرتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی حد تک ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو ہائیڈروجن سے بھرپور پانی پینے سے جگر میں چربی کے جمع ہونے کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس سے بڑھا ہوا جسمانی وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پتوں والی ہری سبزیاں کھانے سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے فیٹی لیور پر، تو یہ سن لیجئے۔ پتوں والی سبزیاں جگر کو صاف کرنے میں ہمارے سب سے زیادہ طاقتور اتحادیوں میں سے ایک ہے۔ پتوں والی سبزیاں کچی پکائی یا ان کا جوس بنا کر کھائی جا سکتی ہیں۔ بھاری دھاتوں، کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات کو بے اثر کرنے کی اپنی مخصوص صلاحیت کے ساتھ یہ جسم میں خون کو صاف کرنے والے آرگن جگر کے لیے ایک طاقتور حفاظتی طریقہ کار پیش کرتی ہے۔ پالک، سرسوں کا ساگ، بند گوبھی جیسی پتوں والی سبزیاں اپنی خوراک میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ مادہ ہے جو اعضاء اور خون سے فضلہ نکالتا ہے، اس لیے جو ہری پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں یہ فیٹی لیور کو کافی حد تک جو ہے وہ نارمل کی طرف لے کر آتی ہیں۔ اس کے بعد چینی والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو جگر کی چربی کے مسائل ہے تو اپنی خوراک میں چینی کی مقدار کو کم سے کم کریں، کیونکہ چینی سب سے زیادہ نقصان دہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ اپنی خوراک میں سے چینی کی مقدار کو کم سے کم کرنا جگر کی چربی کو کم کرنے میں بھی کام کرے گا۔ جگر کی چکنائی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹھے یا ایسی غذائیں کھانا بند کریں جن میں زیادہ شوگر، پریزرویٹوز موجود ہوں۔ ایسی غذائیں جن میں فرکٹوز یا چینی شامل ہوتی ہیں وہ جگر کی چربی کی صورتحال کو خراب کر سکتی ہے۔ فرکٹوز اور سکروز کو جگر کی چربی سے جوڑا گیا ہے۔ یہ دو غذائی شکر در حقیقت چربی کے اضافے میں حصہ ڈالتے ہیں، اس لیے ان دونوں غذائی شکر یعنی جو فرکٹوز اور سکروز ہے اس سے بہت زیادہ پرہیز کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ جگر کی سوزش کا یہ باعث بنتے ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں اضافی حد تک میٹھا ہوتا ہے یہ سب مل کر جگر کی چربی کی بیماری کو بڑھاتے ہیں، جیسے کینڈیز، آئس کریم، کیک، اس کے بعد اس میں سافٹ ڈرنکس آ جاتا ہے، ڈونٹس، پیسٹری، شکر والی غذاؤں کو ان میں موجود زیادہ شوگر کی وجہ سے ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں اگر آپ فیٹی لیور سے بچنا چاہتے ہیں یا اسے مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جنک فوڈ کو زیادہ نہ کھائیں۔
जिगर में ज़्यादा चिकनाई की एक बुनियादी वजह फास्ट फूड का इस्तेमाल है। जंक फूड्स ख़राब कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। जंक फूड्स बहुत से दूसरे मसाइल जैसे पेट की खराबी की वजह से भी बन सकते हैं। जिगर की हालत के इलाज के लिए ताज़ा और कुदरती चीज़ें जैसे फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें अगर आप जिगर की चर्बी से बचना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि अपनी कोलेस्ट्रॉल की सतह को नॉर्मल पर रखें। कम कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ खाएं क्योंकि सेहतमंद ग़िज़ाएँ आपके जिगर के मसाइल को दूर करने में भी आपकी मदद करेंगी। इसके अलावा मुनासिब कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखने से आप फिट रहेंगे और ये ना सिर्फ आपके जिगर की चर्बी बल्कि जिस्म के दीगर मसाइल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मौसर घरेलू इलाज साबित होगा। तो ये मैं बता रही थी फैटी लीवर के हवाले से कि किस तरह हम डाइट के ज़रिए से मैनेज कर सकते हैं या अपनी डेली रूटीन को चेंज करके उसमें कुछ चेंजेस लाकर हम किस तरह जिगर की चर्बी या फैटी लीवर से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये शॉर्ट लेक्चर सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।